پانی چوروں کی شامت، رینجرز اور واٹر کارپوریشن کا منگھو پیر میں مشترکہ آپریشن، پانی چوری کے لیے بنائے غیر قانونی سب سوائل ہائیڈرنٹ مسمار، 3 بڑے غیر قانونی کنویں بھی گرا دیے، بھاری مشینری اور دیگر سامان قبضے میں لیا۔ ایئرپورٹ حملہ کیس، ملوث ملزمان کا 10 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور، سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش، سی ٹی ڈی حکام نے موقف اختیار کیا کہ جاوید حملے کا ماسٹر مائنڈ اور گلنسا سہولت کار ہے۔ عدالت کی ملزمان سے تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت، پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی۔ کام نہ کرنے والے افسران کو گھر جانا ہوگا، وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایچ اوز اور ایس اوز کے تقرر و تبادلوں پر پابندی لگا دی۔ ضیاء الانجار کی زیر صدارت اجلاس، بڑھتے جرائم پر اظہار برہمی، وزیر داخلہ کا ٹریفک مسائل پر شکایات کے حل کو یقینی بنانے کا حکم، ڈیفنس میں ٹریفک پولیس کا کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پرمٹ نہ ہونے پر لینڈ کروزر کا چالان، ٹریفک پولیس کا آئندہ کالے شیشے نہ اتروانے پر گرفتار کرنے کا اعلان۔ کراچی ایئرپورٹ آنے والے مسافروں کی ہوگی کڑی نگرانی، مسافروں کے رخصت یا استقبال کے لیے آنے والوں پر شرائط عائد، شہریوں کو بھی ٹکٹس کی کاپی لازمی رکھنا ہوگی، ایک مسافر کے ساتھ ایک فرد ایئرپورٹ جا سکے گا، بغیر ٹکٹ کاپی کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ باکمال لوگ لاجواب سروس، پی آئی اے کا عملہ 100 سے زائد مسافروں کا سامان جدہ چھوڑ آیا، مسافروں نے کراچی پہنچتے ہی سر پکڑ لیے، عملوں کی انوکھی منطق، کہا جہاز میں جگہ نہیں تھی، سامان آ جائے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لیٹ بٹھایا گیا، دیر کروا دی گئی، اس کے بعد 1:30 بجے وہاں سے فلائٹ نکلی ہے پی آئی اے کی، اور اب جب یہاں صبح پہنچے ہیں تو مسافروں کا تقریباً 50 سے 100 سے قریب مسافروں کا سامان وہاں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، تو یہاں پہ آج پوچھا ہے تو سامان آیا ہی نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے کل آپ لے کے جانا۔ پاکستانی ایئر لائنز پر یورپی ممالک میں 4 سال سے پابندی، ایئر لائنز کی بحالی کے لیے سی اے اے کے پاس بڑا موقع، ایئر سیفٹی کمیٹی اجلاس میں پاکستانی وفد بھی شریک ہوگا، حکام نے ایئر لائنز کی بحالی کا پلان فائنل کر لیا۔ اسموگ سے متاثر لوگ کراچی آ جائیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، بلاول بھٹو نے آلودگی اور اسموگ کی تفصیلات شیئر کی۔ سندھ حکومت کا احسن اقدام، 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو گھر دینے کا منصوبہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مسائل حل کرنے کا عزم، وزیر اعلیٰ سندھ نے تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنج قرار دیے، گھر بنانے کے منصوبے میں تعاون پر اقوام متحدہ سے اظہار تشکر، بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے لسن ٹو دی فیوچر کنسرٹ میں شرکت۔ ہمارے پاس بڑا اسٹرانگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہے، ہم یوتھ کو لا رہے ہیں، ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو نئی ٹیکنالوجیز سے واقف ہیں، اور وہیں آپ بچوں کا فیوچر ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک بہتر دنیا، ایک بہتر ملک، ایک بہتر صوبہ چھوڑ کے جائیں۔ سندھ حکومت کا سیاحت کے فروغ کا مشن، ثقافتی اور تاریخی مقامات پر فیسیں مزید کم کرنے کا فیصلہ، تمام سائٹس پر پبلک شیلٹر، پانی کی سہولت، صفائی کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت، صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ بورڈ بیسن تھانے کی حدود میں 8 جدید کیمروں کا افتتاح، کراچی پولیس چیف جاوید عالم موڈھو کی سی پی کے کو شاباشی، جمپرز کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ، بولے جمپر سے 5 بڑے حادثات ہوئے، انہیں فری چٹ نہیں دے سکتے۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے تعاون سے، جس طرح ہم نے 16 جگہوں پہ لگایا، 16 تھانوں کو ہم نے کور کیا ہے، بلکہ 17 ہو گئے کیونکہ یہ دونوں کو کور کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم پوری کراچی میں لے جائیں۔ فریال تالپور نے پولیس اہلکاروں کی تنخواہ بڑھانے کی سفارش کر دی، قائمہ کمیٹی داخلہ نے پولیس کے تمام کیڈر اسامیوں کا پے اسکیل طلب کر لیا، مفرور اشتہاری ملزمان کی فہرست تمام اضلاع کے ساتھ شیئر کرنے کی ہدایت۔ فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس، وزیر داخلہ، سیکریٹری داخلہ، آئی جی سندھ کی شرکت۔
ضمنی بلدیاتی الیکشن کا دنگل کل سجے گا، تیاریاں مکمل، کراچی کے 6 اضلاع میں 10 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کی زیر صدارت سیکیورٹی انتظامات کے لیے جائزہ اجلاس، انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ انتخابی مہم ختم، سیاسی جماعتیں جیت کے لیے پرعزم۔ کماڑی یو سی 10 کے وارڈ نمبر 4 میں 5 امیدوار مد مقابل، کرنگی یو سی 7 وارڈ نمبر 1 میں مسائل کے انبار، جماعت اسلامی سے کامران سولنگی امیدوار، منگوپی ٹاؤن یو سی 5 وارڈ نمبر 4 سرجانی سے عرفان قریشی جیت کے لیے پرعزم۔ علاقے میں اتنے کام کرائیں، یہ روڈ بھی ہماری پارٹی نے ہی بنوا کے ہمیں دیا، ہم نے ان کو کمپلین کری تھی۔ آگے صدیق اکبر مسجد کے ساتھ بھی ہماری ہی پارٹی نے یہ روڈ بنا کے دیا۔ ابھی پیچھے آپ میرے ساتھ چلیں گے تو دیکھیے گا کہ ہم نے کتنے کام کرائے۔ پیپلز پارٹی کی کرنگی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم تیز، جیالے امیدوار نے شہریوں کو مسائل کے خاتمے کی امید دلا دی۔ مرتضی قریشی یو سی 7 وارڈ سے جیت کے لیے پرامید، بولے پیپلز پارٹی پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جیت کے علاقے کے تمام مسائل حل کریں گے۔ ہماری پیپلز پارٹی بہت کام کرا چکی ہے اور کام کرانے کی امیدیں ہیں اور کام کرائے گی پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ کوئی پارٹی ہمارے یہاں کام کرا بھی نہیں سکتی کیونکہ سندھ حکومت ہماری پیپلز پارٹی کی ہے۔ لیاقت آباد ڈسپنسری اور میٹرنیٹی ہوم مسائل کا گڑھ بن گیا، آوارہ کتوں کا راج، عمارت کا سہال، ملازمین کا حکومت سے بہتری کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ ناتا خان پل کی تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری، آئیڈیاز 2024 سے قبل کام مکمل کر لیا جائے گا، 1 سال میں دوسری بار کام کیا جا رہا ہے۔ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کانفرنس، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ، بینکنگ کارپوریٹ سیکٹر، مالیاتی اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا اسلامی معاشی نظام بنانے پر زور۔ مرکزی مسلم لیگ کا روزگار سہولت پروگرام، گورنر ہاؤس میں تقریب، عہدیداران کی شرکت۔ پارٹی رہنما احمد ندیم آوان نے کراچی کو اہل خیر کا شہر قرار دیا، گورنر سندھ کامران چسوری کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب سے رضوان جعفر کی قیادت میں یوتھ پارلیمنٹ کے وفد کی ملاقات، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے امور پر تبادلہ خیال۔ میئر کراچی نے نوجوانوں کو ملک کا قیمتی اثاثہ قرار دیا، بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ پاک امارات دوستی زندہ باد، کراچی میں یو اے ای کے قومی دن کی تقریبات، کے جی ٹی ایل میں گورنر سندھ اور اماراتی کونسل جنرل نے مزدوروں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ کامران ٹیسوری کا دو طرفہ مضبوط دوستی میں بھرپور کردار پر کونسل جنرل کو خراج تحسین، وقیت عتیق رومیتی کا پروقار تقریب کے انعقاد پر اظہار تشکر۔ بہت ہی عزیز میرے بھائی جو کہ یہاں کونسل جنرل ہی نہیں ہے بلکہ یو اے ای پاکستان دوستی کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں جو وقیت الرومیتی کونسل جنرل آف یو اے ای کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آبادی اور وسائل میں مناسب توازن وقت کی ضرورت، بڑھتی آبادی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی یونائیٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے ریجنل ڈائریکٹر سے ملاقات میں گفتگو، پیو اسمتھ کا لوگوں کو آگاہی دینے پر زور۔ سٹی کورٹ میں میری صلاحیت میری معذوری سے بہتر ہے سیمینار کا انعقاد، خصوصی افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ایم پی اے شارق جمال کا خصوصی افراد کو نوکریاں دلانے کے لیے قرارداد جمع کرانے کا اعلان۔ کینوس پر بکھرے رنگ شہریوں کی توجہ کا مرکز، فارم اینڈ فلو کے عنوان سے 3 مصوروں کے شاہکار فن پارے، فیضان، اسد گلزار اور طاہرہ ذہین کے فن کے کمالات۔ سینٹ مائیکل کانوینٹ اسکول میں آرٹس نمائش، طلباء نے مصنوعی ذہانت کے عنوان سے پینٹنگز کی نمائش سجائی، فن مصورے سے دلچسپی رکھنے والوں نے خوب سراہا۔ چھوٹا سا ایونٹ منعقد کیا ہے آرٹ ایگزیبیشن، یہ اس کا سیزن 2 ہے، لاسٹ ایئر ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں تقریباً 90 پینٹنگز ہیں، اوور 10 اسکولز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اینڈ ہم چاہتے ہیں اس کو ایگزیبیشن کا نام دیں، ناٹ اے کمپٹیشن، بیکاز اس میں سارے بچوں کی فنی صلاحیتوں